کہ مسلمانوں کا 100% جھگڑا اور تنازع دارالقضا ہی آئے۔ بہرحال میں اگلے گفتگو کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں خطہ کوکن کے مرکزی دارالقضا شری وردھن کے قاضی شریعت قاضی حسین صاحب ماہمکر دامت برکاتہم سے کہ وہ آئیں اور 5 منٹ میں نظام قضا کے موضوع پر ہم سب کو خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز جنرل سیکریٹری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے استاد محترم قاضی شریعت امارت شریعہ پٹنہ حضرت مولانا انصار صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہ نشین پر تشریف فرما، نیز ہال میں تشریف فرما تمام ہی قضات حضرات اور مدعوین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس ذمہ داری کے ساتھ منسلک فرمایا ہے وہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور انبیاء کرام علیہم السلام نے جہاں دنیا میں آ کر توحید کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیمات کی دعوت چلائی، تبلیغ کی، وہیں پر انبیاء اپنی قوم کے لیے مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اس اہم فریضے کو انجام دیا۔ لہذا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ کسی کا ڈر محسوس کیے بغیر، کسی کے لالچ سے متاثر ہوئے بغیر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قاضی کو خود شناسی کے ساتھ کسی اہم معاملے پر تصفیہ کرنا پڑتا ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے، جسے ہماری سپریم کورٹ نے جب دارالقضا پر قدغن لگانے کا معاملہ آیا تو اس اپیل کو خارج کرتے ہوئے یہی بات کہی کہ یہ ایک ایکسپرٹ کا اوپینین ہوتا ہے، کہ کسی بھی مذہب کے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس مذہب سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں، مذہب کی کتابوں کو اور ان کی جو اہم شخصیات گزری ہیں ان کی جو اوپینینز ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر، ان کے اجتہادات اور نظریات کو سامنے رکھ کر ان کو فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے قضات حضرات آنے والے فریقین کی ان سے پوری ہمدردی رکھتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ بندہ بھی 25 سال سے اس خدمت سے وابستہ ہے، تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ ہم اس کام کو صرف ایک ڈیوٹی کے طور پر نہیں انجام دیتے، بلکہ خدمت دین سمجھتے ہوئے ہمارے تمام قضات جو ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ فریقین کو مستقل لے کر بیٹھنا، ان کے سرپرستوں کے ساتھ لے کر بیٹھنا، ان کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ لے کر بیٹھنا اور پوری سمجھانے کی کوشش کرنا۔ دارالقضا کو فریقین بالکل آخری مرحلے کے اندر رجوع کے لیے استعمال کرتے، اس سے پہلے آپس میں ان کے خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہر طرح کی کوششیں ہوئی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب وہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ہی ہونا ہے، پھر بھی قاضی پوری کوشش کرتا ہے ایک ایک مقدمے کے لیے، ایک ایک سماعت کے لیے 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی ہمارے قضات حضرات صرف کرتے ہیں، اور تفہیم کی اور اصلاح بین الزوجین کی یا طرفین کے درمیان معاملہ جو ہے فیصلے کے بجائے اچھے طریقے پر، حسن اخلاق کے ساتھ، احسن طریقے پر جو ہے تصفیے کے ساتھ حل ہو، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک قاضی یا نائب قاضی سماعت کے لیے بیٹھتے ہیں اور سامنے مان لو 20 سے 25 افراد دونوں فریق اور ان کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان کے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ سوالات ہوتے ہیں، ان کو جوابات بھی دینا پڑتے ہیں اور ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کر پھر اس معاملے کو جو ہے حل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں چونکہ ہم لوگ اس میں رہتے ہیں کہ دارالقضا سے سیدھا گھر جانے کے بجائے ہمارے یہاں پر قریب میں شیشور ہے، سمندر ہے، تو میں اکثر جو ہے جب بڑی سماعت ہوتی ہے تو گھر نہیں جاتا ہوں، ورنہ پھر ایک نیا قضیہ ہمارے خلاف جو ہے دارالقضا میں دائر ہو جائے گا، بیوی سے کچھ جھگڑا ہو جائے گا کسی معاملے پر، تو ہم سیدھا سمندر چلے جاتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ وہاں بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا ذہن سے وہ ساری باتیں محو کر دیتے ہیں، اس کے بعد گھر جاتے ہیں تو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ کورٹوں دوسری جگہوں پر تو کیا ہوتا ہے، فریقین سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے،
وہ تو 5-10 منٹ میں ایک ایک مقدمے کی سماعت کر کے کبھی نام پوچھ دیا، کبھی جو ہے والد کا نام پوچھ دیا، اگلی تاریخ دی، تاریخوں پر تاریخیں ہوتی ہیں. وہاں پر تو انصاف کے حصول کے لیے حضرت ایوب کے صبر، حضرت نوح کی عمر اور اسی طریقے سے خزانے قارون کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور فریقین کے عزت و احترام کے ساتھ، ان کے وقت کی اور ان کے مال کے تحفظ اور بچت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی جو ہے پوری سعی اور پوری کوشش کی جاتی ہے. اور ایک قاضی جو ہے اپنا ذہنی اور دلی اعتبار سے پورا جو ہے وقت اور پوری صلاحیتیں فریقین کے درمیان میں معاملات کو حل کرنے پر صرف کرتا ہے. اخلاص اور اختصاص کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو جب وہ حل کرتا ہے تو الحمدللہ اس میں برکتیں ہوتی ہے. اور وہ معاملات جو کورٹوں میں مطلب ملتوی رہتے ہیں کئی سال تک، جو ہے سماجی اعتبار سے بھی حل ہونا مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر الحمدللہ دارالقضاء میں 1 سے 2 نشستوں میں اچھے طریقے سے جو ہے حل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے قضات کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں یا عمائدین ہیں یا جو بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ دارالقضاء کا جو ہے تعاون کرے. تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دارالقضاء میں رجوع کرنے کی طرف متوجہ کرے اور اس تعلق سے جو بدگمانیاں ہوتی ہے اس کو جو ہے ختم کرے. کیا ہوتا ہے دارالقضاء میں تصفیے میں تو قاضی پوری کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ فریقین اچھے طریقے سے مطمئن ہو کر جائے، لیکن فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. تو عموماً جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ قاضی کے تعلق سے یا دارالقضاء کے تعلق سے یا اس نظام کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. اور ہم ایک کی بات سن کر مثلا ائمہ کو یا ہمارے علماء کو آ کر بول دیتے ہیں تو وہ پھر قاضی کے تعلق سے نظام کے تعلق سے بدگمان ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہدایت ہے حدیث کے اعتبار سے کہ جب تک ہم دوسرے فریق کی بات کو اچھے طریقے سے نہ سنیں، صرف پہلے کی بات کو سن کر کوئی موقف نہیں اپنانا چاہیے. قاضی کے خلاف کوئی بدگمانی اپنے دماغ میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ قاضی صاحب سے جائے، وقت لے، بیٹھیں ان کے پاس اور پھر جو ہے اس معاملے کو رکھے کہ ایسے ایسی بات چل رہی ہے تو انشاءاللہ قاضی صاحب اس کا اچھے طریقے سے آپ کو جواب بھی دے دیں گے کہ معاملہ کیا تھا اور کس طریقے سے ان کا رویہ رہا. الحمدللہ یعنی پوری کوشش ہوتی ہے قضات کی کہ فریقین کو بھی مطمئن کرے، ان کے ساتھ آنے والے جو ہے لوگوں کو بھی الحمدللہ مطمئن کرے. صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. الحمدللہ ہم جس علاقے سے ہیں، خطہ کوکن، بمبئی سے لے کر گوا کے درمیان کا علاقہ ہے، 650 کلومیٹر پر مشتمل ہے. ہمارے آبا و اجداد نے وہاں پر ہر بستی میں جماعت المسلمین کا ایک نظام قائم کیا تھا، جس کے تحت جو ہے یعنی گاؤں کی شادیاں ہو یا میت کی تدفین ہو، تجہیز و تکفین کے سارے معاملات، اسی طریقے سے گاؤں میں ہونے والی کوئی بھی تقریب ہو، مسجد کے معاملات ہے، امام کی تنخواہ، مسجد کی ملازمین وغیرہ کی تنخواہ، وہ پوری جماعت المسلمین کے نظام کے تحت چلتی. الحمدللہ یہ جو جماعت المسلمین کا جو نظام ہے ہمارے یہاں پر، یہ دارالقضاء کے لیے قوت تنفیذ کا کام دیتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جب کوئی معاملہ داخل ہوتا ہے کسی فریق کا تو ہم دونوں فریق کے جماعت المسلمین کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو بھی طلب کرتے ہیں. تو اور فیصلے کو نافذ کرنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے سامان کی واپسی کے معاملات ہوتے ہیں، طلاق کی صورت میں جو حقوق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، خلا کی صورت میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یا زمین کا گننا وراثت وغیرہ کے معاملات میں ہوتا ہے حق وغیرہ کو الگ کرنا. تو یہ جماعت المسلمین کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ احسن طریقے پر اس معاملے کو جو ہے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. تو ہر جگہ اگر جو ہے ائمہ اور دوسرے حضرات مل کر اس طریقے سے تعاون کریں گے تو یہ نظام قضاء مزید جو ہے مضبوط ہوگا اور کارآمد اور مفید بھی ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نفاذ شریعت کی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید اس کو جو ہے مستحکم بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.